السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے؟ جی جی الحمدللہ۔ مفتی مبارک صاحب ہے حضور؟ جی فرمائیں۔ میں یہیں لولاب سے ہوں، ایک امام صاحب ہوں یہیں پہ لال پورہ کے علاقے میں۔ جی حضرت۔ دارالعلوم صفر کا طالب علم ہوں حضور۔ جی جی عرض اس طرح کر رہا تھا کہ ہم ابھی کچھ ساتھی تھے آپس میں، جی پرسوں جو ہم مناظرہ دیکھ رہے تھے، لائیو دیکھ رہے تھے جی بالکل، جی لیکن لاسٹ میں کچھ جو بیان تھا نا جی اس کتاب کے اوپر، جی اس پر کچھ یہ دوسرے مکتب کے ساتھی یہ کہہ رہے کہ مفتی مبارک صاحب نے کہا کہ اس میں کہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں۔ کیا چیز؟ یہ جو آپ فرما رہے تھے اس ٹائم کے جو اس میں یہ ہم ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں وغیرہ جی۔ ہاں جی جی اسی پر ہم آپس میں بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے خود، ہم انہیں سے پھر دوبارہ سوال پوچھیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھائی ہمارا عقیدہ ہے وہی انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، مسئلہ ختم ہوا۔ مفتی مبارک صاحب نے خود کہا کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں لاسٹ میں اس صفحے میں، اور اسی صفحے میں وہ مفتی نذیر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے جی، حضرت دارالعلوم رحیمیہ کے شیخ الحدیث صاحب۔ معاملہ یہ ہے جو میں نے جی بات اس نے بھی عرض کی، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بات چھوٹ چکی ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شاہ صاحب کے حوالے سے بتایا کہ وہ غیر اللہ سے استمداد کے قائل ہے۔ پہلے میں نے اول بحث کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ استمداد کی جو شکلیں ہیں ان شکلوں کو پہلے طے کیا جائے۔ استمداد یعنی کہ کسی سے مدد طلب کرنا۔ جی ہم تو اسباب کے تحت ماں باپ سے بھی مدد لیتے ہیں، اس کے بارے میں تو دنیا اتفاق کرتی ہے، جائز بھی ہے اور کرتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو عبارت پڑھی تھی، میں نے وہ کتاب پہلے پڑھ رکھی تھی۔ جی میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ مکمل ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ پھر جب ہم نے پڑھ کے دکھائی تو وہ شاہ صاحب کی بات نہیں تھی، جی جی تو وہ انصل اصوص کی تھی اور تہذیب کی تھی، اور پھر اس میں یہ بھی نہیں کہ استمداد کا معاملہ، اس میں وہ کرامت اور معجزات کا معاملہ لکھا ہوا ہے، خرق عادت کا معاملہ لکھا ہوا ہے۔ جی لہٰذا جو خرق عادت اور معجزات کا معاملہ ہے اس کو ہم عمومی قانون کے تحت نہیں لے سکتے ہیں۔ جی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو طریقہ کار ہے وہ معجزاتی انداز ہے۔ اب تو ہم جن کے بچے جو ہے توالد و تناسل کے بعد پیدا ہوئے، ہم تو اس سلسلے کو لے کر معجزات کو جو ہے اس قانون کے تحت داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں معجزات کا معاملہ ہے وہ الگ اصول کے تحت ہے، اور جہاں عمومی قانون ہے وہ عام اصول کے تحت ہے۔ مسئلہ اسی پہ کھڑا ہے جو حضور کے مرنے کے بعد بھی ان اولیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں، بس اسی پہ جی بات اٹھتی ہے جی۔ حضور کے مرنے نہیں، یہ لفظ تھوڑا سا بھاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیاء کرام وصال کے بعد، ان کے وصال کے بعد معاملہ یہ ہے کہ پہلی یہ بات ہے کہ ان سے کون سی مدد ہم نے مانگ دی؟ کوئی بھی، یا ولی یا شیخ مجھے اولاد دے دے، مجھے نوکری دے دے، کچھ بھی دے دے جی۔ وہ تو زندگی میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان کی وفات کے بعد کیسے ممکن ہوگا؟ وہ جو لکھا تھا وہ جو اس ترجمے میں لکھا تھا وہ بھی اس میں یہ بات نہیں، نہ اولاد کی بات ہے نہ کوئی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو استمداد کی بات ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بات، دیکھیں ایک بات تو ہمیں سمجھنی ہے کہ پوری کائنات جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہے جی۔ اللہ زندہ اور مردہ مخلوق کو کسی چیز کے لیے استعمال کرے، اس سے اس مخلوق کی قدرت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے حوالے سے کتنا عظیم سفر کروایا ہے، لیکن اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ اتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ پیغمبر کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت۔ اب اگر کل کوئی یہ پوچھنا شروع کر دے کہ جو پیغمبر اس قلیل وقت کے اندر پورے عالم کے اندر سفر کر چکے ہیں تو حضور تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی بات تو غلط ہے، حضور نے سفر نہیں کیا، وہ کروائے گئے۔ جب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، جو انبیاء اس دنیا سے وصال ہو چکے تھے ان سے بھی اللہ نے یہ کام لیا کہ وہ حضور کی ابتدا میں آ کر حضور کے جو ہے مقتدی بن گئے۔ صحیح، تو ہم یہ کہیں گے یہ معاملہ جو ہے نا یہ از قبیل معجزات ہے، تو اس میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا نا کہ یہ سب حضور نے کیا یا انبیاء نے کیا، یہ سب اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ نے قوم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے
جو اس دنیا سے وصال پا چکے تھے ان سے بھی کام لیا ہے. ٹھیک. اگر استمداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وفات پائی ہوئی شخصیت اس کو اللہ کسی ذریعے کے لیے کسی انسان کی مدد کے لیے استعمال کرے، یہ مدد کا معاملہ پھر بھی اللہ کا رہا. دوسرا یہ ہے کہ ہم پیغمبر سے کوئی وہ چیز مانگے جو ان کے اختیار میں نہیں، چاہے ان کی حیات کی بات ہو یا ان کی برزخی زندگی کی بات ہو. اس مدد مانگنے میں تو امت مسلمہ کا قطعی عقیدہ ہے، یہ تو کفر ہے بلکہ شرک واضح ہے. باقی یہ بات ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں جی اور ان کو کچھ اختیارات بھی، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ حضور کی مبارک قبر پہ جا کر حضور سے یہ عرض کرنا، آپ اللہ سے ہماری طرف سے درخواست کریں کہ فلاں امتی کی مغفرت ہو جائے. یہ بات سمجھ آئی جی، ہمیں اس بیان میں بھی ہم سن رہے تھے. اتنی بات ہے بس. وہ جو ہے اسی میں یہی اختلاف ہوتا ہے آج کل، مطلب کہ بھائی وصال کے بعد ہم ان سے مطلب مدد مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، نہ زندگی میں وہ مدد مانگنا جائز ہے نہ وصال کے بعد. پھر یہ کیا مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا، چاہے وہ کراماتی ہو یا معجزائی ہو، لیکن مدد تو ہے نا؟ مدد کہاں؟ ارے بھائی کرامت تو اللہ کا قانون ہے نا. اللہ کرامت تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے، معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. جو معجزہ کرامت ہو وہ کسی پر ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن تو مدد تو وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ تو قدرت اللہ کی ہوتی ہے، اس میں ولی کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ نبی کا کوئی اختیار ہوتا ہے. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے جی، وہ جو کتاب آپ پڑھ رہے تھے حضور، اس میں جو ترجمہ تھا کیا وہ صحیح تھا جی؟ اور جو اس میں شیخ الحدیث مفتی نذیر صاحب کا نام تھا اس میں نیچے؟ معاملہ یہ ہے، جب ہم نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے اس حوالے سے رابطہ کروایا، ان کے جو فرزند ہیں مفتی ادریس صاحب، جی اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے، انہوں نے میرے نام سے تحریر ایک لکھی تھی کہ جی. کچھ پتہ نہیں سال کی بات رہے یا جنوں کی بات رہے، یہ جو ذکورہ کشمیر یونیورسٹی کے پیچھے عقب میں جو ایک علاقہ پڑتا ہے ذکورہ، جی وہاں پہ پیر غلام یحییٰ قادری صاحب ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے ازالۃ الغوایہ. یہ شخص جو ہے بقول مفتی صاحب کے یہ دارالعلوم رحیمیہ آئے ہوں گے، انہوں نے کوئی فارسی کی عبارت کسی پرچے پہ لکھ رکھی تھی اور مفتی صاحب سے یہ عرض کی کہ اس کا ہمیں ترجمہ کر کے دیجیے. مفتی صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ کر کے دیا. نہ اس میں کتاب کا معاملہ ہے نہ اس میں مصنف کا معاملہ ہے، بس اتنی بات مفتی ادریس صاحب فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم نے یہ بات عرض کی، مفتی صاحب نے فرمایا میرے سامنے تو ایک پرچی رکھی گئی، اس میں نہ کتاب کا حوالہ نہ کچھ، بس اتنا بتایا گیا اس کا آپ ترجمہ کر کے دکھا دیجئے، یہ ہمیں ترجمہ کر کے دیجئے. مفتی صاحب نے اتنا کام کیا ہے، وہاں پر نہ تحلیل الذبائح کی بات رہی نہ ازالۃ الغوایہ کی، نہ اس آنے والے نے یہ کہا کہ میں نے اس عبارت کو کسی کتاب کا حصہ بنانا ہے. اب جو انہوں نے مقدمے کے اندر یہ اضافہ فرمایا کہ مفتی صاحب نے اس کی تائید کی، بھائی معاملہ کتاب کا ہے ہی نہیں جب، تو تائید کہاں سے ہوئی؟ اگر تائید ہوتی اور ترجمہ نگار اپنی جگہ امانتدار ہوتے تو وہ اس ترجمے کی پوری کتاب کو مفتی صاحب کے سامنے لیتے، حضرت اگر یہ آپ کے عالم کی کتاب ہے آپ اس ترجمے کی تائید کرے، تقریر لکھے، جیسے دیگر علماء کا یہی طریقہ رہتا ہے. بالکل. تو انہوں نے اس چیز کو بائی پاس کیوں کیا؟ یہ بھی تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ خیانت سے کام کر چکے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا تو تحلیل الذبائح انور شیر کشمیری علیہ رحمہ ہی کی کتاب ہے، تو مفتی نذیر صاحب سے بڑھ کر ان کا موقف کون ہو سکتا؟ تو مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر پیر یحییٰ غلام قادری وہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کا ماتھا چومے کہ انہوں نے ہمارے ایک بڑے اکابر کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. لیکن وہ شخص بھی اتنا بڑا خائن کہ انہوں نے مفتی صاحب کو اصل صورتحال سے باخبر بھی نہیں کیا. اب جب انہوں نے بعد میں اس کو کتاب کا ترجمہ وہ حصہ جو ہے ترجمے والا، اور اس نے اس میں تائید کے وہ جو الفاظ مفتی صاحب نے اس حوالے سے کیے تھے اس کو تائید کا نام دے کر جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. دیکھا جائے تو قانونی اعتبار سے شرعی اعتبار سے پیر غلام یحییٰ جو ہے یہ ذکورہ والے انہوں نے خیانت سے کام لیا جی. تو لہٰذا مفتی صاحب نے اس چیز کے حوالے سے اپنے بیٹے کے ذریعے سے صفائی دلائی، وہ تحریر بھی میرے پاس موجود ہے. شکریہ حضور. اور کوئی مسئلہ؟ ترجمہ ہے وہ صحیح ہے غلط؟ وہ جو ترجمہ اس میں کیا اردو میں وہ صحیح ہے یا غلط جی حضور؟ وہ عبارت ہے، وہ جو عبارت ہے ترجمے کے حوالے سے ہم وہ نہیں کہیں گے وہ غلط ہے جی. ہمیں معاملہ ترجمے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ناصر نے جو آدھی عبارت پڑھی اس میں خیانت کی. معاملہ یہ ہے کہ جن کا وہ واقعہ تھا انہوں نے شاہ صاحب کے وہ گلے چڑھا دیا کہ یہ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے. معاملہ اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے وہ پچھلی کتاب عنصر الاصول کے حوالے سے یا تہذیب الاخلاق کے حوالے سے وہ بات لکھی تھی بعد میں، لیکن اس میں بھی فارسی عبارت میں بھی یہ بات ہے، یہ
از कबील खर के आदत है, मौज और करामत है। मुफ्ती साहब जो ये तर्जुमा है ना इस किताब का, क्या वो हम उस किताब को पढ़ सकते हैं उर्दू तर्जुमा? जरूरत क्या है, मतलब पढ़ सकते हैं ना? मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आपसे अर्ज करूं, दरस निज़ामी के एतबार से आप फारिग तहसील हैं? नहीं हुजूर, ये मेरे दूसरे प्रिंसिपल है स्कूल के, मैं खुद मतलब दारुल सफर का स्टूडेंट हूँ हुजूर। ये मेरे साथ बैठे हुए इसी में हम बातें कर रहे थे आपस में कि क्या मामला पेश। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट मुराद ये है कि आप माशाअल्लाह आलिम हैं, बस वहाँ से अभी सोम तक दारुल सफर में पढ़ा। ये है वो शाह साहब की किताब जो है ना, अगर उसको मान लिया जाए कि वो शाह साहब ही की किताब है, पहले हम इंतसाब के एतबार से कहेंगे वो फारसी जुबान की है। मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तर्जुमा निगार ने तर्जुमे करने में एक सफ़ा लेकर मुफ्ती साहब की इतनी बड़ी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की, वो शख्स तर्जुमा करने में कितना बड़ा जानदार हो सकता है। सही। हाँ, दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, अगर आप तर्जुमे के दर पे हैं कि हम तर्जुमे को ही लेना चाहेंगे, इस वक्त जो है गूगल पे जो एक ट्रांसलेटर एप्लीकेशन मिलती है, आप उस फारसी किताब के हर सफ़े को लेकर उसका आप ट्रांसलेट करें। आपको उर्दू का ज़ौक़ हो तो उर्दू में करें, आपका अंग्रेजी में ज़ौक़ हो तो अंग्रेजी में करें, अरबी का ज़ौक़ हो तो अरबी में करें। आपको इज़ालतुल गवाया पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो है पहले ही है ना खयानत से काम लिया है। अब खाइन जब इब्तिदा में खयानत से आगाज करे और वो भी दीन के नाम पे, अब आगे उसका जो अंजाम क्या होगा वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। मुफ्ती साहब जो ये किताब है ना शाह साहब की, क्या आप हमें ये PDF सेंड कर सकते हैं? इसकी PDF नहीं, मेरे पास जो है इसकी असल किताब मौजूद है, लेकिन अब इस बारे में मामला ये है, इसके बारे में अब भी ये बहस चल रही है कि ये शाह साहब की किताब है भी या नहीं। जी सर। जो तो मसला ये कि मेरे पास उनके मजमूए रसाइल है हजरत शाह साहब के, तो वो तो मिस्र से भी छपे हैं, यहाँ हिंद से भी छपे हैं। मामला यह है कि उन रसाइल में ये तहलील ज़बाया मौजूद नहीं है जी। सिर्फ फर्ज अगर हम 2 मिनट के लिए मानती जाए कि ये शाह साहब की ही किताब है, अब जिसके बारे में शक है, और दूसरी बात यह है कि उसमें एक इल्मी मौजू है जी, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करना, असल में उसमें वो मौजू है। मुझे लग रहा है कि आपकी काबिलियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन वो मौजू थोड़ा आपके मेयार के एतबार से कुछ कदरे ऊंचा होगा। मैं शायद माजरत कर सकता हूँ कि उसको उलमा वो तबका पढ़ लेंगे कि जो उनका दरसियात के साथ एक गहरा रब्त है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो पढ़कर आपको फायदा नहीं मिल सकता है। जी अलबत्ता उसके बारे में मैंने इससे पहले भी जो हजरत शाह साहब के पोते हैं अहमद खजर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, उन पे मैंने राब्ता किया था, तो उनके वास्ते से फिर बात चली थी जो महदी अनवर के उस्ताद है हजरत मौलाना फुजैल नासरी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, तो उन्होंने भी बात फरमाई कि इस किताब पर हमारा काम चल रहा है। इसके बारे में जो अवाम के अंदर जो शुकुकात है, शुबहात है, इसके अंदर कितनी सारी गलतियां लोगों ने मिला रखी है और किन लोगों ने इसमें झूठ मिलाए रखे हैं, उस हवाले से भी हमें यहाँ बात चल रही है, और जल्द ही वक्त के अंदर इसके बारे में मुकम्मल एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार होगा। लिहाजा हम कभी इंतजार करेंगे, लेकिन किताब तो है, किताब तो हमारे पास मौजूद है, बहुत सारे साथी के पास भी किताब मौजूद है। मेरी राय यह है कि जब तक इसके बारे में यकीनी फैसला ना हो जाए। नाम क्या जी किताब का? तकलीफ माफ। हाँ, रिसाले का नाम बताया जाता है तहलील ज़बाए। तहलील ज़बाए जी। जज़ाकल्लाह जी हुजूर। चलो जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।